کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خلافت چھین لی تھی؟ کیا واقعی خلافت کے اصل حقدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں؟ تو پھر حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ بیعت کیوں کی؟ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں خطبہ شکشکیہ تیسرے خطبے کے ذیل میں لکھتے ہیں: اما واللہ لقد تقسمہا ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم ان محلی منہا محل القطب من الرحا۔ پھر آگے لکھتے ہیں: فصبرت وفی العین قضاء وفی الحلق شجاع ارا تراسی نہبہ حتی مضى الاول بسبیلہ۔ اسی طرح آخر تک۔ ترجمہ: اللہ کی قسم ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کے لباس کو پہن لیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی کے اندر اس کے مخصوص کیلے کا ہوتا ہے۔ پھر میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی، حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی۔ اس کے علاوہ بھی شیعہ کتب کے اتنے حوالے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن میں یہ بات واضح موجود ہے کہ یہ خلافت ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو زور اور زبردستی قرار دیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اسی کتاب نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 6 میں صاف صاف لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر راضی تھے اور تینوں خلفاء کی بیعت پر راضی تھے۔ چلو خیر، تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو اب ان کا یہ دعویٰ ہے، دوسری طرف اسی دعوے کی تردید اپنی ہی کتاب سے، اپنے ہی عقائد سے کر دیتے ہیں۔ شیعہ عقائد کی مشہور کتاب الاعتقاد للشیخ الصدوق، اس کے باب الاعتقاد فی العصمہ میں لکھا ہے کہ اعتقادنا فی الانبیاء والرسل والائمۃ والملائکۃ صلوات اللہ علیہم انہم معصومون مطہرون من کل دنس، کہ انبیاء، نبی، رسول، ائمہ، فرشتے، ان سب کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں اور ہر لغزش سے پاک اور صاف ہیں۔ اور آگے پھر لکھا ہوا ہے اعتقادنا فیہم انہم موصوفون بالکمال والتمام والعلم، کہ ان کا علم بھی کامل ہے، ان کی بات کامل ہے، یعنی وہ کامل درجے پر پہنچ چکے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور شیعہ مذہب کی دوسری مشہور کتاب اصول الکافی، اس کی پہلی جلد کی کتاب الحجہ میں بھی لکھا ہے کہ فالامام هو المنتجب المرتضی والہادی المجتبی۔ آخر تک اس کا خلاصہ یہ ہے پوری عبارت کا کہ امام جو 12 امام ہیں وہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، معصوم ہیں، ہر گناہ، ہر عیب، ہر شیطانی اثرات سے پاک ہیں، علم اور فضل میں کامل ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ امام جو معصوم ہے، لغزش اور غلطی سے پاک ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو ان کی اللہ کی جانب سے ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، تو وہ امام ابو بکر صدیق کی خلافت پر خاموش کیوں رہا؟ اس امام نے ابو بکر صدیق کی خلافت کے سامنے بغاوت کا علم کیوں نہ اٹھایا؟ وہ امام ان خلفاء کی امامت میں نماز کیوں پڑھتے رہے بلکہ ان کی خلافت میں ان کے مشیر بن کر رہے؟ کیا ایک معصوم امام جو کہ حیدر قرار، شیر خدا، شوہر بطول، چراغان اہل بیت، فاتح خیبر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ظلم کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ باطل کے آگے جھک سکتے ہیں؟ کیا یہ معصوم کی عصمت کے خلاف نہیں؟ یا پھر کیا مولا علی شیعہ حضرات کے ہاں امام معصوم نہیں؟ فیصلہ آپ کا۔